ان کو شرمندہ کرنے سے کام نہیں. وہ ساری تدبیریں استعمال کر چکا, ساری ضائع ہو چکی. اب اس کے ہتھیار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے بس استعمال کرنے کو, اور یہ بڑا عظیم ہیلا ہے, بڑی عظیم تدبیر ہے. یہ تدبیر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگ میرے بھائی ہو, برا نہیں ماننا, میں آپ کی حمایت میں بھی بعد میں مثال دوں گا. یہاں نہیں ہوتا, ملتان میں ہوتا ہے. میاں بیوی ہے, شوہر جو ہے وہ بیوی کی قدر نہیں کر رہا, اس سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے, اس کی ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے, اسے برا بھلا کہتا ہے. وہ سمجھتی ہے شاید کیونکہ میں بدصورت ہو گئی ہوں اس لیے, تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں ذرا اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لوں, شاید کچھ بدل جائے گا. تو وہ پھر میک اپ کرتی ہے, اچھے کپڑے کرتی ہے, بال ٹھیک سے کرتی ہے, ان کا فیوریٹ ڈنر بناتی ہے, کینڈل لائٹ لگاتی ہے, بچوں کو جلدی سلا دیتی ہے. وہ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں, وہ اپنی اینک بھی اتار دیتی ہے بیوی. پھر دروازہ کھولتی ہے, شوہر اندر آتا ہے, شوہر دیکھ کے کہتا اینک اتارنے سے اچھی لگنے لگو گی. تو وہ آگے سے کہتی نہیں, اینک اتارنے سے آپ اچھے لگتے ہیں. خیر وہ اور طرف بات چلی گئی. میں تو جو بیوی ہے وہ اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے, تو میری بات کو اگنور کرتے ہیں, مجھے ہر وقت انسلٹ کرتے رہتے ہیں, میری کسی چیز کی قدر نہیں کرتے, اور یہ سالوں سے چل رہا ہے, مجھ سے نہیں رہا جا رہا, مجھ سے نہیں رہا. وہ سہیلی سے بات کر رہی ہے, سہیلی کہہ رہی ہے آپ اس کو کنفرنٹ کریں, آپ بات کریں, اور کہتی آج میں بات کر کے رہوں گی. تو اب وہ دروازہ کھولا تو شوہر جو ان کا ہے وہ آئس کریم لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ جنگ کے لیے تیار, وہ آئس کریم لے کے, یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں, یاد ہے یہ والی آئس کریم. اور وہ جو ابھی تیار تھی, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, وہ بھی کہتی ہے مجھے یاد ہے. اور پھر بیٹھ کے, وہ پہلی دفعہ پارک میں بیٹھ کے کھائی تھی نا, ہاں جی چلو وہاں چل کے کھاتے ہیں, چلیں. اور پھر بعد میں سہیلی سے بات, سہیلی کہتی ہے کیا ہوا, کنفرنٹ کیا؟ نہیں اصل میں ان پہ نا کام پہ بہت پریشر ہوتا ہے, تو اس لیے وہ کبھی وہ غصہ کر جاتے ہیں, لیکن وہ بہت پیار کرتے ہیں. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, پتہ ہے وہ آئس کریم بھی لے کے آئے تھے آج, پتہ ہے اب وہ والی. اب وہ بیوی کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو بدل گئے ہیں, یہ تو پرانے والے ہو گئے ہیں جیسے ہوتے تھے وہ. تو وہ بڑی خوشی سوتی ہے رات کو. صبح اٹھتی ہے, شوہر کہتا ہے میں آج دیر سے واپس آؤں گا, کال مت کرنا. تو وہ حیران پریشان یہ ہوا کہ زندگی بدل گئی تھی, واپس کیوں آ گئے اس طرح. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے صبر کا ایک میٹر ہے. زیادتی کر رہا ہے, آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, پھٹنے والا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ پھٹ گیا نا تو مسئلہ ہو جائے گا. اب آئس کریم کا ٹائم آ چکا ہے. اب آئس کریم لا کے کیا کرتا ہے, وہ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. اب اس کی دوبارہ مائلیج بڑھ گئی, اب دوبارہ کرنے جو اصل تھی اس پہ واپس آ جاتا ہے. دوبارہ ابیوز کر سکتا ہے, دوبارہ بدتمیزی کر سکتا ہے, دوبارہ اگنور کر سکتا ہے. پھر ایک موقع آئے گا, اس کا پھٹنے والی بات ہو جائے گی, کیا ہوگا, دوبارہ ایک اور آئس کریم آ جائے گی, پھر نیچے چلا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آفیسز میں ہوتا ہے, یہ گھروں میں ہوتا ہے, یہ شوہر کرتے ہیں, بیوی کرتی ہیں, مائیں کرتی ہیں, باپ کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں, بہن کرتے ہیں, بھائی کرتے ہیں. یہ رشتوں میں ہوتا ہے. فرعون کو سمجھ آ گیا اگر میں نے ابھی آئس کریم نہیں دی تو یہ ان سب کا میٹر پھٹ جائے گا. کیونکہ پہلے بھی وہ کس قسم کا باس تھا, وہ ایسا باس تھا جو اپنے کام کرنے والوں کو انکریج کرتا, ان کے ساتھ حسن اچھے طریقے سے بات کرتا, اچھے اسلوب سے بات کرتا, پیار سے محبت سے بات کرتا. وہ فرعون ہے یار, اس نے کیسے بات کرنی ہے. وہ کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ پورا مصر کا ملک میرا نہیں ہے, یہ سارے دریا میرے پیروں کے تلے نہیں چلتے, میں اور میں. اس نے کبھی کسی کو اگنالج کرنا نہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات بھی کر رہے ہیں تو ویسے بھی ان کو, پوری قوم کو یہ تو نہیں تھا کہ فرعون سے محبت ہے, اصل میں فرعون سے ڈر تھا. تو جب یہ موقع مل رہا ہے بغاوت کا تو وہ تو کریں گے. تو اب اگر آئس کریم پیش نہیں کی تو معاملہ ختم. تو آ کے اپنے جرنیلوں کو, پنکھے والے کو ہٹا کے
जर्नैलों को काला ले वहाँ सांप चल रहा है, इर्द गिर्द बुला के कहता है इन्ना हादा लसाहिरुन अलीम, ये ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा इल्म वाला ये जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमादा तअमुरून, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी अपनी ज़मीन से निकाल दे, तो तुम बताओ मैं क्या करूं। ये तुम का लफ्ज़ जो इसने इस्तेमाल किया है ना, इसने ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मैं और मैं। जब उसकी हुकूमत गिरने वाली है ना, तो मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी है। तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल देगा और मुझे तुम्हारी बात की बड़ी वैल्यू है। तुम बताओ मैं क्या करूँ, तुम मुझे मशवरा दो। और जिसने सारी ज़िंदगी जिसकी कदर ही नहीं की गई, जिसको जानवरों से भी कम रखा गया है, उससे कोई आके एक दफ़ा उसको कदर कर दे तो वो क्या होता है, जी हाँ मैं बताता हूँ सर, मेरे पास एक आइडिया है। जगह जगह से ना और जादूगर हैं, वो हम सारे लेके आते हैं। वो उसने ये तदबीर इसलिए नहीं दी क्योंकि उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि फ़िरौन की हुकूमत रहे। उसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसको एक्नॉलेज कर लिया, तो उसको एकदम से उसको मैं भी कोई चीज़ हूँ, मेरी राय की भी कोई हैसियत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था वशाविरहुम फिल अमरी, अब मशवरा किया करें फ़ैसलों में। उन पे तो वही आ रही है, उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वो जो फ़ैसला उन्होंने करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मशवरा अल्लाह की तरफ से आ रहा है। लेकिन उनको भी क्यों, क्योंकि दिलों को इकट्ठा रखना है ना, तो दिलों को इकट्ठा रखने के लिए आप सिंसियरली लोगों की राय लिया करें। वशाविरहुम फिल अमरी, फिर आखिर में आप फ़ैसला किया करें। लेकिन हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे ख़ानदानों में जब एक डिक्टेटरशिप बन जाती है ना, क्यों नहीं करना ये, मैंने कहा है इसलिए नहीं करना, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने कह दिया इसलिए नहीं होगा। आप समझा दें, यही समझने की ज़रूरत है तुम्हें कि मैंने कहा है, मैं। और जब बगावत के आसार नज़र आने शुरू हो जाएं, बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी खैरियत के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम तो बहुत मेरे अजीज़ हो, तुम्हें पता है ना मैंने ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है, मुझे पता होता है, मैं तुम्हारी खैर के लिए ही कह रहा हूँ। अच्छा, वो उस पर आइसक्रीम का असर हो गया, वो ठंडा हो गया। फिर बाद में उसने हक की बात की, फिर मैं, फिर वो आगे तक पहुंची तो दोबारा बेटा इधर आओ, तुम तो मेरे बेटे हो, यू नो आई लव यू, राइट, यू नो आई लव यू। तो ये जो आखिरी तदबीर है ना, ये बड़ा काम करती है। और इससे लोग ग़ुलामी में कई साल गुजार देते हैं, घरों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोग ग़ुलामी में गुजार देते हैं। क्योंकि जब टाइम आता है कि नहीं अब ये नहीं होने देंगे, फिर वो आके कहते हैं पता है मुझे आपका कितना ख्याल है, मुझे पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर इंसान पे दोबारा असर हो जाता है, नहीं ये वाकई मोहब्बत करते हैं। कुछ ख़राबियाँ हैं लेकिन ठीक है। कुछ लेडीज़ मेरे पास आई, कहती मेरे शौहर मुझे मारते तो हैं लेकिन अच्छा भी करते हैं, ईद पे ना वो अच्छे तोहफे भी देते हैं, तो पूरी तरह तो बुरे नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप भी कंफ्यूज हैं, पूरी फ़िरौन की कौम भी कंफ्यूज थी। ये कोई छोटा हीला नहीं है, ये जो ये तदबीर फ़िरौन के बारे में ज़िक्र किया गया ना, इसका बड़ा असर होता है। तो अल्लाह ने इसके ज़रिए हमें सिखाया है कि जब आप हक़ की बात करोगे ना, तो आपको किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपके जज्बात के साथ खेला जाया जा सकता है और कैसे आपने उसका सामना करना है। मेरा बुनियादी मकसद पाकिस्तान में आकर थोड़े से दुरूस कुरान यूनिवर्सिटीज़ में करने का ये था कि मेरा अपना एक असम्पशन है, मेरा अपना जायज़ा, वो पहले अपने बारे में है फिर आपके बारे में। मेरे बारे में ये है कि हमने कुरान को अंडर एस्टिमेट किया है। कुरान में जो बात हो रही है, जिससे हमारे दिलों को, हमारी रूहों को, हमारी अक्लों को जो आज़ादी मिलती है, जो तस्कीन मिलती है, उसकी रोशनी से जो ज़िंदगी में जिन मुश्किलों का हम सामना कर रहे हैं, उनका सामना करने की जो हिदायत मिलती है, हमने समझ लिया कि वो बातें तफसीरों में लिखी जा चुकी हैं। वो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लें, बाकी बस नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो जो कुरान का जो असल तोहफ़ा है ना, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, कि तुम्हारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और वो ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिलों में जो तकलीफ़ें हो रही हैं ना, उसकी शिफा है, वो शिफा है। हमने इस बात को समझा नहीं।
جانا نہیں کہ اس قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے اور وہ میری زندگی میں کیا چیز لا سکتی ہے، کیسے میری زندگی میں کانفیڈنس لا سکتی ہے، کیسے میری زندگی میں خوبصورتی لا سکتی ہے، میرے رشتوں کو بہتر کر سکتی ہے، میری زندگی میں جو چیلنجز ہیں اس کو سامنا کرنے کی پوری مجھے ہدایت دے سکتی ہے۔ کیونکہ ہم نے اس چیز کو، میں نے بھی آپ نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، میری امید یہ ہے کہ اس ٹورز کے ذریعے اور آپ لوگوں سے ملنے کے ذریعے میں اس چیز کو دوبارہ آپ کے اندر اجاگر کروں اور ہماری قوم ایسی ہو، ہمارا ملک ایسا ہو کہ دنیا جہاں کے سارے مسلمان دیکھیں قرآن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیکھو انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی تلاوت تو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پہ لوگ شکایت بہت کرتے ہیں، دیکھیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، شکایت شکایت شکایت۔ شکایت میں بھی، ہر شکایت میں بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بری بات نہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، بس اس میں ایک مزید اچھائی کی، اضافے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان کو قرآن کا سمجھنا بھی تھوڑا سا ہم اس کو فراہم کر دیں، کمپلین کرنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں نہیں، تو اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں، ایک گاؤں کو بھی لے لیں، 100 بچوں کو بھی لے لیں اور ان کے لیے کوئی ایک پلان بنا دیں کہ 1 سال کے اندر اندر ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، ان کو بقرہ سمجھ تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو جائے، ان کو قرآن کے جو بنیادی دروس ہیں جو ایک نوجوان کو چاہیے وہ پورا قرآن بھی ایک سال میں سمجھ نہ آئے، کچھ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں، تو آپ دیکھو گے کہ اس کی شخصیت میں، اس کی زندگی میں، اس کے آنے والے رشتوں میں، اس کی آنے والی جاب میں، سب میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس سے تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک بدل جائے گا، پورا ملک بدل سکتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب کی اکٹھے کی ہے، ہم نے قرآن کی طرف ایک رجوع کرنا ہے اور دل سے رجوع کرنا ہے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے ہیں قراءۃ قلب، قرآن کو عقل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری قوم کو اب اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ ہم قرآن کو اب دل سے بھی پڑھیں، عقل سے پڑھنے کے بعد اب ہم اس کو دل سے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالے اور قرآن کی ہدایت کو ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے اندر، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری حکومتوں میں، سب میں لے کر آئے۔